الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن بھی ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے۔ حکایت نمبر 162 سے دوم دفتر پنجم سے شروع ہو رہا ہے۔ بعض جواب و دفع گفتن امیری مر شفیعاں را، پھر امیر کا سفارشیوں کو جواب دینا۔ تھوڑا سا اس کا ابتدا میں عرض کر لوں کہ اصل میں ایک امیر تھے، چونکہ اس وقت شراب پر پابندی نہیں تھی تو وہ اپنے مہمانوں کے لیے شراب منگوا رہے تھے۔ تو چونکہ عیسائیت کا مذہب تھا اس وقت، تو اس وقت جو زاہد تھے، زاہد یہ اکثر یہ راہب وغیرہ ہوتے تھے، تو مطلب وہ چونکہ لذات کو اپنے اوپر منع کرتے ہیں، یعنی وہ کسی بھی قسم کی لذت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو تکلیف دینا گویا کہ وہ ان کا ایک ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اس میں بس رحمانیت اتنی ہے کہ گناہ سے بچے، یہ ہماری رحمانیت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ چیز کہ بلا وجہ اپنے اوپر لذات کو بند کرنا، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شراب ہمارے ہاں ممنوع ہے، لیکن اس وقت چونکہ ممنوع نہیں تھا تو لذات میں سے ایک چیز کو سمجھا جاتا تھا۔ تو نے دیکھا کہ امیر کے حکم سے اس کا غلام شراب کے مٹکے لا رہا ہے، تو اس نے اسے کہا کیوں کر رہے ہو، یہ عیاشی کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، تو غصے میں اس کو توڑ دیا۔ امیر کو پتہ چل گیا کہ اس میں میرے مہمان کے سامنے بے عزتی ہو گئی، تو بہت غصہ ہو گیا اور خوب اس کو گرز کو لے کر اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ وہ غائب ہو گیا، کسی جگہ چھپ گیا اور وہ باتیں سن رہا تھا۔ تو اس وقت جب شور سنا تو لوگ آئے ان کو بچانے کے لیے، تو انہوں نے بڑی سفارش کی، بہت خوشامد کی، حد سے زیادہ خوشامد کی کہ امیر سے اس کو غریب کو بچایا جائے، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ آخر میں انہوں نے مطلب خوشامد کی حد کر لی، بالآخر وہ تیار ہو گیا ماننے کے لیے۔ تو یہ اسی کا ایک حکایت ہے کہ پھر امیر کا سفارشوں کو جواب دینا۔ گفتنی نی من حریفی آمیم، من بذوقی ای خوشی کانی نیم۔ امیر بول نہیں میں ظاہری شراب کا دلدار نہیں، وہ اتفاقاً ایک مہمان کے لیے منگوائی تھی، بلکہ میں شراب بھی مانوی کا شائق ہوں جو اولیاء کا حصہ ہے، ظاہری شراب کے سرور کے ذوق پر قانی نہیں ہوں۔ اب انہوں نے اس کو اتنا اوپر چڑھایا تھا تو آخر اس کو ثابت تو کرنا تھا۔ ہاں جی، وارہیدہ از غم و خوف و امید، کش ہمی گردم بہر سو ہم چبید۔ میں غم اور خوف اور امید کے قیود سے آزاد ہوں، ہر طرف مستی عشق سے بیت کی طرح جھومتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ آپ کو شراب کی کیا ضرورت ہے، آپ تو خود ہی مست ہیں۔ من چنا خواہم کہ ہم چوں یاسمی، کشوم کا ہی چناگا ہی چنی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یاسمین کی طرح کبھی یوں اور کبھی یوں جگ جایا کروں۔ ہم چو شاخی بید نازاں چپ و راس، کہ زبادش گونہ گونہ رقص ہاس۔ بید کی شاخ کی طرح دائیں بائیں ناز کرتا رہوں، جو ہوا سے طرح طرح کے رقص کرتی ہے۔ آنکھ خو گرست بادشاہی میں، این خوشی را کے پسندد خواجہ کے۔ یعنی جو شخص مانوی شراب بینوی کی سرور کا خوگر ہو، وہ ظاہری شراب کی خوشی کو کب پسند کرتا ہے؟ اجی جناب کب پسند کرتا ہے؟ انبیاز آن زی خوشی بیرون شدند، کہ سرشتہ در خوشی حق بدند۔ انبیاء اس لیے تو اس خوشی سے کنار کش ہے کہ حق کی خوشی ان کے ضمیر میں تھی، لفظی معنی وہ حق کی خوشی میں گوندے گئے تھے۔ ذاک جان شاہ این خوشی بادی دبود، این خوشی یا با پیشتاں بازی نمود۔ جب سے ان کے روح نے اس سچی خوشی کو دیکھا، جھوٹی خوشیاں ان کے آگوں بچوں کے کھیل بن گئی۔ یہ اصل میں دیکھیں نا، ایک ممکن ہے فرضی قصہ ہو، لیکن حضرت اب اس میں بہت مفید مضامین حاصل کرے گا۔ یعنی وہ زبان تو اس کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اصل میں حقیقت بیان کر رہا ہے کہ واقعی جن کو اندرونی خوشی حاصل ہو، وہ بیرونی خوشی کی کوئی طلبگار نہیں ہوتے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، میرے ساتھ کبھی کبھی سڑک پہ جاتا ہوں تو کوئی گاڑی گزر جاتی تو اس میں ڈرم میوزک، مطلب وہ جو بہت زور سے بجتا ہے، وہ لگا ہوتا ہے۔ تو جو ساتھی میرے ساتھ جہاں، میں کہتا ہے اس کے اندر دل میں سکون نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں سکون ہوتا تو اس کو اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ مطلب ظاہر کہ
اس بات کا اعلان ہے کہ میرا اندر بالکل تباہ ہے. ہاں جی. تو یہ ہوتا ہے واقعتاً اگر کسی کو اللہ کے ساتھ قرار نصیب ہے جو کہ ذکر کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے تو وہ ان اضافی چیزوں کی پابند نہیں ہوتے. اب یہ سٹیج بائی سٹیج کی بات ہے. پہلے سٹیج کی بات تو یہ ہے کہ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں روحانیت کے ذریعے سے. پہلے سٹیج تو یہ ہے. دوسرا سٹیج یہ ہے کہ وہ پھر ظاہری خوشی کو چھوڑ دیتے ہیں، مطلب ان کو اس کا مطلب پرواہ نہیں ہوتی. لیکن خوشی تو ایک کیفیت ہے، ایک مطلب وہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں مادہ نہیں ہے. تو مادہ کو نہیں چھوڑتے، میٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے. لیکن جب یہی چیز ترقی کرتی ہے تو حتیٰ کہ بعض دفعہ میٹر بھی چھوڑ دیتے. شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بعض لوگ جو روحانیت میں بہت ترقی کر جاتے ہیں تو ان کو پھر ان چیزوں کی اتنی زیادہ مطلب بہت بسار خوری اور اس قسم کی چیزیں مطلب جو ہے نا وہ حدیث شریف میں بات ہے نا کہ مومن ایک آنکھ سے کہتے اور کافر جو ہے نا وہ بالکل. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص واقعتاً روحانیت کو پا لیتا ہے تو پھر اس کی جسمانی جو جس کو کہتے ہیں نا وہ خواہشات وہ کم ہو جاتی ہیں. یہ مطلب یہ اس قسم کی بات ہے. تھوڑا سا میں اگر ذرا تھوڑا تفصیل میں جاؤں تو یہ روزے جو رکھوائے جاتے ہیں خاص حالات میں تو اسی طرف اشارہ ہے. ہاں جی. ہاں ذا کے جانے شاہ ای خوشی بادی دبود ای خوشی با پیش ہاں پیش بازی نمود. جب سے ان کی روح نے سچی خوشی کو دیکھی جھوٹی خوشی ان کے آگے بچوں کی کیل بن گئی. ہر کے رانوری حقیقی رو نمود کے شبت کانی بتھارے کی ودود. جس شخص پر نور حقیقی ظاہر ہو گیا وہ اندھیرے اور دھوئیں پر کب کانے ہوتا ہے. مطلب یہ باقی چیزیں تو ظلماتی ہیں، جو نورانیت کے عادی ہو گئے تو ظلماتی چیزوں کی کیوں مطلب جو ہے نا وہ طالب ہوں گے. ہاں جی. وہاں کے در جو او طعام اللہ خورد کی زنان و شور با حسرت برد. جو شخص بھوک میں اللہ کا بخش ہوا روحانی طعام کا ہے وہ روٹی اور شوربے کا کب حسرت مند ہو گیا. دیکھیں اس طرف چلی گئی نا بات. مطلب کب اس کی طلب کرے گا جس کو روحانی مطلب جو ہے نا نظام سمجھ میں آ جائے. وہاں کے باشد خفتہ اندر گل سے تا میل گلخن کی کنت چو ابلا. اور جو شخص باغ میں سوتا ہو وہ بیوقوفی کی طرف باڑ میں سونے کی خواہش کب کرے گا. چوں کند مستسقی از آب اجتناب چوں کند مخمور دوری از شراب. استسقاء کا مریض پانی سے پرہیز کیوں کرے، شرابی شراب سے دوری کیوں کر اختیار کرے. سیر نبود ہیچ عاشق از حبیب صبر نہ کند ہیچ رنجور از طبیب. کوئی عاشق دوست سے سیر نہیں ہوتا، کوئی بیمار معالج سے صبر نہیں کرتا. عاشق از معشوق کے باشد جہاں چوب او بیند ہما کونو مکان. عاشق اپنے معشوق سے کب بھاگتا ہے جب تمام کونو مکان اس کی بدولت قائم دیکھتا ہے. جہاں کسر اس میں فائل ہے جستن سے ہوا. عاشق اپنے معشوق سے کب بھاگتا ہے جب تمام کونو مکان کو اس کی بدولت قائم دیکھتا ہے. ہیچ کس بر غیر حق عاشق نشد واقف آنسر بجز خالق نشد. کوئی دور اندیش آدمی غیر حق پر عاشق نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو حوث پرستی ہوا ہے. اس راز کا واقف خدا کے سوا کوئی نہیں کہ اس نے غیر حق پر عاشق ہونے کا اختیار کیوں بخشا ہے. اس شعر کا مطلب کہ کوئی عاشق ہوا کسی بھی چیز کا عاشق ہو وہ پھر بھی غیر حق غیر خدا کا عاشق نہیں بلکہ خدائی کا عاشق ہے، کیونکہ وہ اس صورت میں خدا کو کسی نہ کسی شان پر عاشق ہے جو اس کے معشوق پر تو افغان ہو کر اس کے عشق کا باعث ہوئی، اور اس بارش رات کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اصل میں یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مکتوبات شریف میں اس کے بارے میں بات کی کہ لوگ جو ہے جن جن چیزوں پہ عاشق ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی پتو ڈالا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے عاشق ہیں، لیکن جو اس سے گزر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اصل کیا ہے تو وہ پھر ان نقلی چیزوں کی طرف نہیں جاتا. مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، آئینے میں اگر کسی کو پھول نظر آتا ہے اور اس کی نظر مطلب اس قابل نہ ہو کہ وہ آئینہ کو دیکھے اور اس کو ہی پھول سمجھے،
تو پھول کا عاشق ہو گیا. ہاں جی، اب اس پھول کے کو دیکھنے پہ مست ہے. لیکن جس کو پتہ چل گیا کہ یہ پھول تو آئینے میں نظر آ رہا ہے، یہ اصل پھول نہیں، اصل پھول تو پیچھے ہے جو اس میں نظر آ رہا ہے، تو کیا پھر وہ اس پھول پہ عاشق ہوگا؟ پھر وہ اس کے اوپر عاشق نہیں ہوگا. تو جس کو یہ راز نہیں معلوم، تو وہ دنیا کے اندر جو اللہ جل شانہ نے مختلف چیزیں ایسے پیدا کی ہیں، جو لذات کی ہیں، وہ اصل میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے اوپر جو چیز ڈالی گئی اس کی وجہ سے لوگ اس پہ فدا ہیں. ورنہ جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے اس کی طرف سے اور اصل میں تو وہی ہے. ہاں جی، تو پھر جو ہے نا مطلب وہ ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں جاتے. حضرت نے باقاعدہ پورا کون سا مکتوب تھا جس میں بتا رہے تھے کہ وہ یہ خیال میں ہمارے اس میں گزرا ہے، یہ توحید رسالت میں ابھی بھی گزرا ہے، جس میں مطلب فرماتے تھے کہ یہ جو ہے نا مطلب جو دنیا کے جو عاشق ہے وہ مطلب چیزوں پہ، وہ اصل میں وہ اللہ جل شانہ ہی کے اس چیز کے اوپر عاشق ہے جو کہ اس نے اس میں ڈالی ہوئی ہے. اور ان کو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب نہیں ہوتا تو اس کی ایجاد نہیں ہوتی. ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ جائز بن جاتا ہے. یعنی اس طرح وہ انہوں نے بڑی تفصیل بتائی ہے حقیقت توحید و رسالت میں، ابھی مطلب ہمیں گزرا ہے، اس کے توحید والے پارٹ میں ہے. تو یہ بالکل وہی بات ہے. یہ شعر اس کے اوپر کا شعر دونوں کسی معتبر نسخے میں نہیں، لیکن ممکن ہے الحاقی اور خصوصاً دوسرے شعر کے بے ربطی اس کے الحاقی ہونے کا معید ہے. باب ہوتے زندہ کسے گئے گشت یار، مردرا کے در کشد اندر کنار. جو شخص زندہ معشوق سے واصل ہو وہ مردہ کب آغوش میں لیتا ہے. اس طرح سچی روحانی خوشی سے متمتع ہونے والے دنیا کی جھوٹی خوشی کی کیا پرواہ کرتا ہے. مردرا کس در کنار آرد مگر، کاؤ نہ دارد از جہاں جہاں خبر. مردہ کو شاید وہی آغوش میں لے گا جو حیات جاوید کے عالم سے بے خبر ہو. وہی والی بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ عشق را با حی و با قیوم دار. یہ بھی مطلب عزیزی کا شعر ہے کہ عشق کرو تو حی و قیوم کے ساتھ کرو. یہ جو ہے نا مطلب یہ جو فانی ہے، ہاں، یہ عشق با فانی نہ باشد پائیدار. مطلب جو فانی کے ساتھ عشق ہوتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا. عشق را با حی و با قیوم دار. حکایت نمبر 163 دوم دفتر پنجم درمانی یہ ان الدار الاخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. بات وہاں تک پہنچ گئی قرآن پاک تک. در دیوار ہما اجزائے عالم ہما زندہ اندر و سخن گوشن جہت فرمود صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفت و طلابها کلاب. آخرت رہا نبودے چون دنیا جیف ابودے چھ برائے مرد جیفا خوانند. اس آیت کا معنی بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی زندہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں. اس عالم کے در و دیوار اور تمام اجزاء زندہ ہے اور بات کرنے والے اور بات سننے والے. اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں. اگر آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو دنیا کی طرح مردار ہوتی، کیونکہ دنیا کو اس کی مردگی کی وجہ سے ہی مردار کہتے ہیں. مطلب حدیث میں کہ جنت اس کی تمام چیزیں درخت و پل بالاخانہ دیواریں و نہریں حتیٰ کہ اس کی مٹی و کنکر سب زندہ ہے. صاحب کشاف وغیرہ اور صاحب تعویل لکھتے ہیں کہ حیوان مصدر بمعنی حیات ہے اور دار آخرت پر حیات کا حمل اس اعتبار سے ہوا ہے کہ آخرت میں حیات دائمی ہے. پس گویا وہ عالم کے زندوں کی زندگی کا گھر ہے، یعنی کہ دار آخرت دار حیات ہے بحسب مضاف. اور محققین صوفیہ کا مذہب ہے کہ وہ عالم خود زندہ ہے اور زندگی رکھتا ہے، اور زمین گھر درخت وغیرہ جو کچھ اس میں سب زندہ ہے. مولانا بھی اس کے قائل ہے الدنیا جیفۃ طلاب و کلاب. اب ذرا میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. ایک طرف علماء کی بات ہے، ایک طرف صوفیاء کی بات. صاحب کا شاہ والے میں نظر ہے، مطلب مفسر قرآن ہے، لیکن ہے معتزلی. مطلب یہ والی بات تو ہے نا، مطلب ہے تو معتزلی. تو لہٰذا وہ اس صوفیاء کے نقطے کی طرف آ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ عقل کی طرف مطلب زیادہ ہوتے ہیں نا، ڈائیورٹڈ ہوتے ہیں معتزلہ لوگ جو ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ حیات کس کو کہتے ہیں. حیات اس کو کہتے ہیں کہ جس میں رسپانس ہو، یعنی آپ اس کو کچھ کہہ دے تو آپ کو جواب دے دے، آپ اس سے کچھ مانگے تو آپ کو دے دے، ہاں آپ اس سے بولے تو آپ کے ساتھ بولے.
ضروری نہیں کہ ساری چیزیں کسی میں ہوں، لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں کہ حیوان ہے. تو جنت کے وہاں پر جب کوئی خواہش کرے گا کسی چیز کو تو خود آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مطلب ٹھیک ہے نا، مطلب ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہاں کی ہر چیز میں رسپانس ہے، ریکگنیشن ہے. ہاں جی، یہ مطلب اس کا یعنی وہ ہے، مطلب ہے کہ اس میں اس کی ہر چیز زندہ ہے. جبکہ صاحب کشاف نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ چونکہ حیات دائمی ہے، لہذا حیات دائمی کی جگہ کو زندہ کہا گیا. یعنی وہ ہے کہ مجاز مرسل کے معنی میں یعنی مطلب آ گیا. تو یہ علمی بحث ہے، لیکن صوفیاء کے جو دلائل ہے وہ تو اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہر چیز کے اندر خود حیات ہے موجود. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کم از کم یہ بات تو بنص قرآن ثابت ہے کہ باقاعدہ اعضاء سے کہا جائے گا کہو اپنے اپنے حوال. تو اپنے حوال کہیں گے نہیں کہیں گے. تو لوگ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا آپ کو، تو کہیں گے کہ جس اللہ نے سب کو بولنے کی طاقت دی اس نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دے دی. ہاں جی، تو وہ امر کن وہاں پر ایسی صورت اختیار کر لے گی کہ وہاں گوئے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس میں جتنے بھی کمبینیشن ممکن ہیں وہ سارے کے سارے ممکن ہو جائیں گی. مطلب ہر چیز جو اس کا تقاضا کرتا ہے. ہاں جی، اب جیسے مثال کے طور پر میں نے دل کیا کہ میرے پاس یہ چیز پہنچ جائے اور وہ میرے پاس پہنچ جائے، تو یہ تب ہوگا جب اس کے اندر یہ ریکگنیشن ہوگی نا، پھر میرے پاس آ سکے گا نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ الگ بات ہے کہ وہ امر کن سے باہر نہیں نکلے گا، امر کن کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن وہ مستقل ہوگا. لہذا جنتی کے لیے جنت جو ہوگا وہ سارا کے سارا مہمانی ہوگا اور وہی مہمانداری کرے گا. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی. یہ مطلب اس میں یہ والی بات ہے. آج یہاں چو ذرہ ذرہ زندہ ان، اب خود دلائل دے رہے حضرت. آج یہاں چو ذرہ ذرہ زندہ ان نکتہ دانم دو سخن گویندہ ان، چونکہ اس عالم ہر ذرہ چیز زندہ ہے اور اسرار کو سمجھنے والے بیان کرنے والی ہے. جن سے انبیاء کرام اولیاء کرام مانوس ہیں، یعنی پہلے سے مانوس ہیں، وہ جانتے ہیں اس چیز کو. درج یہاں مردہ شاں آرام و نیست کائیں علف جز لائے کے انعام. اس لیے مردہ جہان میں ان حضرات کو آرام نہیں ہے، کیونکہ چارہ چوپایوں کے سوا کسی کے لائق نہیں ہے. یہ چارہ چوپایوں کے سوا کسی کے لائق نہیں ہے. مطلب ان کو ان چیزوں سے آرام نہیں ہوتا کیونکہ وہ زندوں کے ساتھ مانوس ہیں. ہر کرا گلشن بود بزمو وطن کے خورد او باد اب اندر گولخن. جس شخص کی مجلس و وطن باغ ہو وہ باڑ میں بیٹھ کر شراب نوشی کب کرے گا؟ ہاں، جائے روح پاک علیین بود، جائے روح ہر نجس سے جین بود. پاک روح کا ٹھکانہ علیین میں ہوتا ہے، ہر ناپاک کی روح کی جگہ سے جین ہوتی ہے. علیین بیش کا اعلیٰ مقام ہے اور سجین دوزخ کا تاریک ترین مقام ہے. ان دونوں لفظوں کے اور بھی کئی معنی مگر یہاں پر یہی چسبہ ہوتے ہیں. جائے بلبل گل بنو نسری بود، کرم شد کش وطن سرگی بود. بلبل کی جگہ بوٹے اور نسرین ہوتی ہے اور وہ کیڑا ہوتا ہے جس کا وطن گوبر ہو. ہاں، مطلب گوبر یعنی مطلب ہے کہ جو گوبر پہ عاشق ہو تو وہ کیڑا ہی ہو سکتا ہے نا. جو گوبر پر عاشق ہے وہ کیڑا ہی ہو سکتا ہے، اور جو پھول پر عاشق ہے وہ بلبل ہو نسرین ہو سکتا ہے. مطلب یہ بات ہے. ہر کی راہ عدلی عمر نمود دست پیش او حجاج خونی عادل است. جس شخص کو عمر رضی اللہ کے عدل سے واسطہ نہیں پڑا اس کے آگے حجاج خونخوار بھی عادل ہے. مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کا علم تھا کہ اپنے رخت جگر ابو حشم کو میش نوشی کے باداش میں خود اپنے ہاتھوں سے در مار مار کر شہید کر دیا. اور حجاج بن یوسف کی صفا کی خونخواری کا علم تھا کہ صحابہ کرام میں جو اس کے لقمہ تیغ ان کی تعداد 4000 ہے.
دوسرے عام مخلوق کا تو کیا شمار ہے. پھر جس شخص نے عدل کا اعلیٰ نمونہ بھی دیکھا اس کے آگے ظلم کے بدترین نظیر کا بھی وہ منزل عدل ہے. اس طرح جس شخص کو امور آخرت کے سروری موفور کا علم نہیں، اس کے لیے دنیا کی بدترین زندگی بھی مسرت باش ہے. دخترارا باس مرداد ہند کے زلاب زندگانہ آگہند. ننھی لڑکیوں کو بے جان پتلی کھیلنے کو دیتے کیونکہ وہ زندہ کلونوں یعنی شوہروں بیویوں کے معاملے میں بے خبر ہے. لڑکیاں گڑیوں کے بھی یار چاہتی ہے، من کے اصلی بیاہ ان کے مقاصد کی خبر نہیں ہے. مطلب ان کی سرسری چیزوں کو تو جانتی ہے لیکن تفصیلات سے تو ناواقف ہے. چون دارند از وروت زوری دست کود کار آتے چوبی بہترس. ہاں اچھا، چھوٹے لڑکے جب جوان مردی کا زور بازو نہیں رکھتے، اس کے لیے لکڑی کی نمائشی تلوار بہتر ہے. مطلب ان کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ کھلونے جو مطلب بنائے جاتے ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے. کافراں کانے بنقش انبیاء کی نگار دست اندر دی رہا. کافر لوگ انبیاء کی تصویروں پر کانے، ان کی آنکھوں میں وہی منقش ہے. ان کافر لوگ انبیاء کی کمالاتی باطن، ان کے انوار صحبت، ان کے فیوز و تعلیمات کا خیال تک نہیں، وہ صرف ان کی صورت کے پرستار ہے. اس لیے ان تصاویر اپنے بعد خانوں میں نقش کراتے ہیں اور یہی تصاویر ان کی مطمع نظر ہوتی ہے. جیسے مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بنا رکھی تھی، اور نصارى عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں اپنے گرجا گھروں میں رکھتے ہیں. ہاں زی آن مہا مارا چو دور روش نیست ہیچ مان پر وائے نقشو سائے نیست. بخلاف اس کے بزرگوں کی فیض و باطن ہماری نظر میں روز روشن کی طرح نمایاں ہے، اس لیے ہمیں ہرگز کی اس تصویر اور عکس کی پرواہ نہیں ہے. یہ ذرا دیکھیں، میرے خیال میں حضرت نے باتوں میں بہت کچھ کہہ دیا. یہ جو لوگ اہل حق ہیں وہ سنت کو سنت کے حیثیت میں لیتے ہیں اور بس اسی کو پکڑتے ہیں اور اسی پہ کہانے ہوتے ہیں اور اسی سے لطف لیتے ہیں اور اسی میں ترقی کرتے ہیں. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ سنت کے گوئے کہ سنت کا جو ظاہر ہے یعنی اس نام لے کر وہ بدعت پہ شدا ہوتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ چیزیں اتنی خوبصورت نظر نہیں آتی جو اصل ہے. یعنی اصل چیز پر وہ اتنے زیادہ شیدا نہیں ہوتے، تبھی تو اس میں مزید چیز بڑھاتے ہیں نا. لیکن جن لوگوں کو اصل کا پتہ ہوتا ہے وہ سنت میں ذرا بر بھی اضافہ نہیں کرتے. ہاں جی، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک خوبصورت کپڑا ہے، اب وہ تان مکمل آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ اس کی اصلیت کو نہیں جانتے تو اپنی طرف سے آپ کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس طرح خوبصورت کپڑا وہ لا سکے، تو اپنے ٹاٹ اور یہ فضول ادھر ادھر اس کے ساتھ ٹکڑے لگا لیں اور پھر اسی نازار ہے اور کہیں کہ واہ کیا خوبصورت ہے. تو بدعت اور سنت کی یہ بات ہے کہ سنت جو ہے نا وہ ہے چیز عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب جو ہے نا بلائے ہیں، لہٰذا وہ چیز اس کو قبولیت حاصل ہے. سب سے بڑی چیز قبولیت ہے. میں نے ایک غزل کہی تھی نا قادریہ سلسلے کی، تو اس میں ایک جگہ مجھے ذرا تھوڑا سا خیال ہوا کہ میں اس کو تبدیل کر لوں، یہ اس کی ذرا مطلب اور بہتر ہو جائے. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ کی زیارت ہوئی تو حضرت نے فرمایا جب اللہ پاک نے قبول فرما لی پھر اس کی کیا فکر ہے، بس ٹھیک ہے نا جو قبول ہو جائے وہی ٹھیک ہے. یعنی مقصد یہ کہ یعنی بنیادی بات تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے. جب اللہ پاک کے یہاں قبول ہو گیا بس اس کے بعد پھر کیا مطلب درمیان میں یعنی مزید چیزوں کو شامل کرنا. تو بس میں نے فوراً روک دیا، میں نہیں اس میں تبدیلی کی، کیونکہ مقصد واقعی ان کے لیے ہے کام جو کام بھی اس کو پسند آ جائے. ہمارا اپنی ذوق نہیں، کیونکہ ہمارا اپنا ذوق تو بڑا گندا ہے. ہم اپنے ذوق پر فیصلہ کریں گے تو کچھ خراب ہی کریں گے. وہ ایک صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤڈر مل لیا تھا اپنے مطلب لبوں پہ اور اشارہ کیا کہ ان کو سونگو. تو حیران ہو گیا کہ یہ کیسا خواب ہے، مطلب اس میں کیا اشارہ ہے. تو مفتی مختار الدین شاہ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم فرما رہے کہ میرے ذوق کو اپناؤ، میرے ذوق کو اپناؤ. یہ بہت زبردست بات ہے، مطلب یہ کہ ذوق کو اپنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بات ہے.
ذوق میں یہ ہوتا ہے، ذوق میں کیا ہوتا ہے؟ ذوق میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو علم نہ بھی ہو تب بھی آپ وہی کریں گے جو آپ سے سمجھ، یعنی مطلب یہ کہ وہ ذوق آپ کا بن گیا نا اس طرح، یعنی آپ کو وہ چیزیں پسند ہوں گی جو آپ سے کو پسند ہے، آپ کو ان چیزوں سے نفرت ہوگی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے. تو اب بتاؤ اصل چیز حاصل ہو گئی یا نہیں حاصل ہوئی؟ یعنی یہ جو ہے نا بات ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند وہ آپ کو پسند، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں وہ آپ کو پسند نہیں. تو یہ مطلب گویا کہ ذوق والی بات ہے. تو یہ ذوق بہت اعلیٰ چیز ہے، مطلب اگر اس کو دیکھا جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ظاہر پرست لوگ ظاہر پر مرتے اور اپنے پیشواؤں کی تصویر پرستی پر اکتفا کرتے، مگر ہم ان کے کمالات باطن نفوذی تعلیم کے طالب و راغب ہیں. بعض نسخوں میں پہلے مصرع درجے واہ جہاں ماراچو روز روشنیست، اس کے معنی بھی درست ہو جائے، مگر بتکلف، یعنی وہ عالم آخرت سے ہمارے نظم میں روز روشن کی طرف نمایاں ہے جس کی طرف انبیاء دائی آگے ان بزرگان دین کے ظاہری و باطنی دونوں حیثیتوں کا ذکر کرتے ہیں. یک نقشش نشستہ در جہاں آدگر نقشش چما در آسماں. سبحان اللہ. ان کا ایک نقش دنیا میں قائم ہے، ان کا دوسرا نقش آسمان پر چاند کی طرح دروشاں ہے. صاحب باطن ایک ہی وقت میں امور دنیا میں مشغول ہے اور امور غیبیہ کا مشاہدہ بھی کرتا ہے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہاں کام کر رہا ہے وہاں کے ساتھ تعلق ہے. ہاں جی، یہاں کام کر رہا ہے کیونکہ یہاں اسائنمنٹ ملی ہے نا، کام کرنے کا ملا ہے کہ کام کرو، لیکن تعلق ادھر کے ساتھ ہے. لہذا اس کام کے لحاظ سے اس پر وہاں کی چیزیں کھل رہی ہیں. آپ کو یہ بات ذرا مشکل لگے گی لیکن ابھی ذرا عرض کرتا ہوں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ 3 لطائف جس وقت کسی کے بیلنس ہو جائے تو پھر 2 لطائف اور کھل جاتے ہیں، ایک لطیفہ روح اور ایک لطیفہ سر. تو لطیفہ روح کے ذریعے سے قلب جو ہوتا ہے وہ ملائلہ سے ملحق ہو جاتا ہے، اور لطیفہ سر کے ذریعے سے عقل ملائلہ کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے. اب جب یہ 2 ہو جاتی ہے نا تو اب دنیا میں جو کام کر رہا ہے وہ شخص، تو قلبی حالت اس کی وہی ہوتی ہے جو وہاں کی ہوتی ہے، یعنی مطلب ہے جو وہاں کی چیز یہاں کرنے کی پسند ہے اسی کی طرف جاتا ہے وہ، یعنی اس کو آن لائن گویا کہ گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے دل کی طرف، یعنی دل کی چاہت اس کی طرف جاتی ہے، اور دوسری طرف سمجھ اس کی طرف اسے وہ آ رہی ہوتی ہے جو وہاں سے گائیڈ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس چیز کو وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے. تو اب یہ سارے امور غیبی ہے نا، یہ دوسرے لوگ کے لیے تو غیب ہیں لیکن اس کے لیے باقاعدہ چینلائزڈ ہے، اس چینل سے مطلب جو ہے نا ان لوگوں کو آگاہی ہو رہی ہے، اور وہ ماشاءاللہ صاحب باطن کہلاتا ہے. ایسے شخص صاحب باطن کہلاتا ہے. ان کا ایک نقش دنیا میں قائم، ان کا دوسرا نقش آسمان پر چاند کی طرح درخشاں ہے. صاحب باطن ایک ہی وقت میں امور دنیا میں بھی مشغول ہوتا ہے اور امور غیبیہ کا مشاہدہ بھی کرتا ہے. ای وبا ای دہانش نکتہ گویاں باجلیس وہاں دیگر باحق بگفتارو انیس. ان کا یہ منہ ہم نشین سے راز بیان کر، دوسرا منہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام و ہم رفیق. مطلب یہ کہ یعنی یہ جو منہ ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے، گفتے و گفتے اللہ بود گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود، یعنی وہ یہی حضرت مولانا روم کا شعر ہے کہ اس کا بولنا ایسا بولنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا بولو. ہاں جی، اگرچہ وہ کسی اللہ کے بندے کے زبان سے آ رہی ہے لیکن اللہ کے بندے کے زبان پر اللہ تعالیٰ کا بول آ جاتا ہے. اس وجہ سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کیسے کی، لیکن اس شخص کو خود حیرت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کلام ہے ہی نہیں. جب میرا کلام نہیں ہے تو پھر مجھے حیرت کیوں؟ جب اس کو تو وہ تو ہر ایک چیز کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہاں جی، گوش ظاہر ضبط این افسانہ کن گوش باطن جاذب اسرار کن. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ظاہری کان اس کی کہانی کو ضبط کرنے والے ہیں اور باطنی کان کن فیکون کے رازوں کو اخذ کرنے والے ہیں. مطلب ظاہری کان جو ہے نا مطلب یہاں کی باتیں سن رہے ہیں لیکن وہ صرف یہ نہیں سن رہا بلکہ وہاں کی بات بھی دل کے کانوں سے سن رہے ہیں، دل کے کانوں سے سن رہے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. ہاں جی، مطلب اس کی طرف
باقاعدہ انسٹرکشنز آ رہی ہے. چشم ظاہر ضابطہ حلیہ بشر، چشم سر حیران ما زاغ البصر. ظاہر کی آنکھ انسان کی حلیہ کو دیکھنے والی ہے، باطن آنکھ مشاہدہ حق سے نگاہ ادھر ادھر نہ پھرنے میں حیران ہے. ما زاغ البصر و ما طغی، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے معراج کے بعد میں، یہ نگاہ نہ کسی طرف لب کی اور نہ کسی جگہ سے اونچی. دست ظاہر میں کند دادو ستت، دست باطن بردری فردی سمت. ظاہری ہاتھ لین دین کرتا ہے، باطنی ہاتھ خدا تعالیٰ و بے نیاز کی درگاہ پر ہے. پائے ظاہر در صفی مسجد ثواف، پائے معنی فوق گردون در طواف. ظاہری پاؤں مسجد کے سب زدہ لوگوں میں شامل ہے، باطنی پاؤں آسمان کے اوپر طواف میں ہے. جزو جزوش رات بشمر ہم چنی، این درونی وقت و آپ بیرون ہی. غرض اس کے وجود کے کہ قصے کو اس طرح سمجھو کہ ظاہر کی کوئی حالت ہے اور باطن کی کوئی. یہ ظاہر تو وقت کے اندر ہے اور وہ باطن باہر سمجھو. یعنی وقت سے مراد حال ہے جو اللہ پر وارد ہوتا ہے، یعنی ظاہر مقید باحوال ہے اور باطن احوال سے باہر ہے جس میں ماضی و مستقبل کی گنجائش نہیں ہے. اصل میں ہمارے اس انوائرمنٹ میں جو ظاہری انوائرمنٹ ہے، اس میں فاصلے بھی ہیں، اس میں ماضی بھی ہے، اس میں حال بھی ہے، اس میں مستقبل بھی ہے. ان چاروں چیزوں کو زمان و مکان کہتے ہیں، اسپیس اینڈ ٹائم. سائنس کا ریچ یہاں تک ہے، سائنس یہاں کی چیز پہ اسپیس اینڈ ٹائم کو پا سکتا ہے. 3 ڈائمینشنز اور 1 ٹائم. ہم لوگ انجینئرنگ میں XYZ T مطلب اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ڈومین ہے، لیکن جو باطن میں ہے یہ ڈومین نہیں ہے. باطن میں نہ اسپیس کی حد ہے نہ ٹائم. مطلب یہ ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اور جو مطلب یہ ہے کہ نہ تو زمان کے لیے ہے نہ مکان کے لیے اور نہ زمان کے لیے. وہ علامہ اقبال یہ باتیں کر رہے ہیں نا. تو یہ اصل میں وہ اس میں یہی باتیں صوفیہ کی کر رہا ہے. اصل میں مولانا روم رحمۃ اللہ کو چونکہ پڑھا ہے تو وہ یہی باتیں کر رہا ہے کہ ہم لوگ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر پنسے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سائنسدان بعض اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر اتنے زیادہ سخت گرفت میں آ جاتے ہیں کہ وہ اسپیس اینڈ ٹائم کو خدا سمجھ لیتے ہیں. انہی لوگوں کو دہریہ کہتے ہیں. ہاں جی، ان لوگوں کو دہریہ کہتے ہیں. ہم لوگ جو ہے زمان و مکان کو اللہ پاک کا مخلوق سمجھتے ہیں. ہاں جی، اور مخلوق کبھی بھی خالق تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا زمان و مکان اللہ کو نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. یہی ہمیں فرمایا گیا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. اس میں اسپیس اینڈ ٹائم ہے یا نہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض، یہ تو اسپیس ہو گیا، اسپیس ہو گیا نا. اور ساتھ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ٹائم ہو گیا. تو اسپیس اینڈ ٹائم جو ہے ان فی خلق السماوات، جو مطلب سمجھدار ہیں، جو اولو الالباب ہیں، اس کے لیے اس اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں. لیکن وہ سمجھدار کون ہے؟ جو اسپیس اینڈ ٹائم سے وہ چیزیں نکال دے جو اس کو اپنے رب تک پہنچا دے. وہ کون ہے؟ وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ہاں جی، وہ جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور کائنات کے تخلیق میں غور و فکر کرنے والے ہیں، تو پھر رب تک پہنچ جاتے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اس اسپیس اینڈ ٹائم کو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا، اس کے اپنے فائدے ہیں، لیکن تجھ تک نہیں پہنچ سکتا. سبحانک، تو تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ تیرے کام ہے جو ہو رہے ہیں. یعنی گویا کہ اس کو جدا کر لیتے ہیں اسپیس اینڈ ٹائم کو اللہ تعالیٰ سے.
مطلب اسپیس اینڈ ٹائم جو ہے یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، اور اللہ جل شان وراء الورا ذات ہے، وہ سبحان ان تمام چیزوں، سبحان فقنا عذاب النار. تو جو آخری بات ہو کہ مطلب خدا نخواستہ اگر یہ چیز ہم نہ جانیں تو آگ جگہ ہوگی، تو اس سے پناہ مانگتا ہے، فقنا عذاب النار. یہ اس کے لطائف ہیں، تفسیر نہیں ہے. لطائف قرآنیہ مطلب جو ہے نا یہ والی بات ہے آج کل کے دور کے لحاظ سے. باقی تفسیر تو تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے. ہاں جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں وقت سے مراد حال ہے جو اہل اللہ پر وارد ہوتا ہے، یعنی ظاہر مقید باحوال ہے اور باطن احوال سے باہر ہے، جس میں ماضی مستقبل کی گنجائش نہیں ہوتی. این کے در وقت است باشد تا اجل، وہاں دیگر یاری ابد کرنی ازل. یہ ظاہر جو وقت میں مقید ہے یہ اجل تک ہے، اور دوسرے نے باطن ابد کا رفیق اور ازل کا قرین ہے، یعنی اس کی ابتدا و انتہا نہیں ہے. یعنی جو وقت کے اندر ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر گرا ہوا ہے، یہ تو اجل تک ہے، بس اینڈ ہوگا اس کا. لیکن جو باطن ہے اس کا وہ ختم نہیں ہوگا، وہ جائے گا ابد تک. ہاں جی، اللہ اکبر. ہست یک نامش ولی دولتین، واں دیگر نامش امام القبلتین. ان کا ایک نام دونوں قبلوں کا متولی ہے اور دوسرا نام دونوں جہانوں کی سلطنتوں کا تاجدار ہے. خلوتو چلا برو لازم نمان، ہیچ عزمی مرو را عازم نمان. تنہائی اور چلہ کشی ان پر لازم نہ رہی، کیونکہ ان کو خلوت کے بدون ہر وقت حضور حاصل ہے. بشریت کا کوئی ابر ان کے احوال کو ابرآلود کرنے والا نہیں رہا. یعنی دوسرا مصرع منہج القواعد کے متن کے مطابق کلمی نسخہ میں مصرع یوں ہے: ہچ غیب ایب مر و را مظلم نمان، یعنی کوئی معاملہ غیب ان کے لیے تاریک نہیں رہا. بعض نسخوں میں یوں ہے: ہچ عزم مر عازم نمان، کوئی عزم ان کی، کوئی قصد ان کی طرف رخ کرنے والے نہیں، کیونکہ ان کی تمام مرادات مراد حق میں فنا ہے. علت و پرہیز شد بحران مان، کفر او ایمان شد کفران مان. مقتضیات نفس کا برز، مقتضیات نفس جو نفس کے جو تقاضے ہیں، مرض اور اس سے پرہیز کرنے کی فرصت جاتی رہی. وہ نفس و عقل معاد کی، وہ نفس وہ عقل وہ معاد کی کشمکش نہ رہی. کفر ان کا ایمان بن گیا اور ناشکری نہ رہی. ہاں جی، چون الف از استقامت شد بپیش، او ندار دہیج از افصاف خوش. الف کی طرح وہ راستی سے پیش قدمی کر گئے، اب وہ اپنی بشری اوصاف بالکل نہیں رکھتے. گشت فرد از کسوت خواہائے خوش، شد برہنا جاں بجاں افزائے خوش. وہ اپنی عادت خصال کے لباس سے عاری ہو گئے، ان کی روح اپنی روحانی ترقی بخشنے والے جواد مطلق کی بارگاہ کی طرف مجرد ہو کر گئی. چو برہنا رفت پیش شاہ فرد، شاہ شز اوصاف قدم قدسی جامع کرد. جب ان کی روح بشری اوصاف سے عاری ہو کر بادشاہ یکتا کے پیشگاہ میں گئی تو بادشاہ نے اس کو قدسی اوصاف کی پوشاک پہنا دی. کیا مطلب؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سبحان اللہ. میں تو اس لیے کہا، میں نے کہا دیکھو نا قصہ کیا بن رہا تھا اور علوم کیا کیا سامنے آ رہے ہیں. اصل میں یہ فنا اور بقا کی بات کر رہے ہیں. یعنی جو چیزیں ہمیں بشریت کے اوصاف ملے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں اگر ہم فنا کر دیں تو پھر وہ تو فنا ہو گئی. اب اللہ کی طرف سے اور صفات عطا ہوں گی. ہاں جی، اور صفات عطا ہوں گی. وہ جو اور صفات ہے اس کو بقا کہتے ہیں. تو فرمایا یہاں پر کہ جب وہ برہنہ ہو گیا، برہنہ سے پہلے فانی ہو گیا، فنا ہو گیا. ہاں جی، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے ایک پوشاک پہنا دی جو بقا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ بات ہے. ای چونی باشد چو زر دردی صاف گشت، از بنی تشت آمدو بالائے تشت. جب قدر شراب صاف ہو جاتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ تش کی تہ سے اوپر آ جاتی ہے، ان تنزع کی حالت سے نکل کر عروج اس کو مل جاتی ہے. در بنے تش ارچ بود و درد پناک، شومی آمیزشی اجزائے خاک.
ہاں بتاؤ کہ وہ گدلی شراب تشت کی تہ میں کیوں رہ گئی تھی؟ لوسن و خاک کے اجزاء کی آمیزش کی وجہ سے اس طرح انسان اس کے اوصاف بشریہ تنزل میں رکھتے ہیں، مطلب اس کے اوصاف بشریہ تنزل میں رکھتے ہیں، بھلے انسان کو اس کے اوصاف بشریہ جو ہے وہ تنزل پذیر کرتا ہے۔ ہمارے اوصاف بشریت جو ہوتے ہیں وہ نفس امارہ سے آلودہ ہیں، اگر ہم لوگ ان کے پیچھے چلے تو یہ ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ ظاہر قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہمیں برائی کی طرف ہی مائل کریں گے، تو تنزل ہے۔ لیکن اگر یہی نفس ہم فنا کر دے، یہ نفس ہمارا کو، اور نفس سے مطمئنہ حاصل کر لیں، تو پھر کیا یہ تنزل کی طرف جائے گا؟ پھر ابد فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہاں جی، پھر اس طرح جائے گا۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو اللہ اکبر یہ جو بشریت کے اوصاف ہے جسمانی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہمیں شر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم اس سے خلاصی پائیں اور اس کا شر مبدل بخیر ہو جائے، یعنی ونیا پوشاک پہنا دیا جائے، تو پھر اس کے بعد یہ ہمیں خیر کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ یہ والی بات ہے۔ یار ناخوش پر و بالش بست بود ورنہ او در اصل بس برجست بود، خاک کے نامبارک رفیق نے اس کے پر اور بازو باندھ رکھے تھے، ورنہ اصل میں بڑی چالاک اور قابل عروج تھی۔ اس طرح روح ہمیشہ مائل بعروج اور متوجہ بفوق ہوتا ہے، مقارنت جسم کی وجہ سے پستی میں مقید ہے۔ ہاں یہی تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ روح آ گیا تو ہاں جی وہ تو اللہ کا عاشق تھا۔ چوں اتاب اہبتو انگی اختن، ہم چو بارو تش نگو آویختن، جب اہبتو یعنی اتر جاؤ خطاب صادر کیا گیا تو اس روح کو ہاروت و ماروت کی طرح جسم کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ یعنی آدم علیہ حوا علیہ السلام سے جب عقل شجرہ کا قصور سرزد ہوا، اس قصور کا محرک ابلیس لعین تھا، ان سب کو کم اہبتو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر متاع الی حین، اتر جاؤ تم ایک کے دشمن ایک، اور زمین تمہارے لیے ایک وقت خاص تک ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے۔ مطلب ہے کہ روح انسانی اگرچہ پہلے بھی قید جسمانی میں مقید تھی، مگر عالم بالا کے بود و باش میں اس کو پھر بھی بہت کچھ قرب حاصل تھا، اور زمین پر اتر جانے سے اس عالم سفلی میں زیادہ مقید ہو گئی جو اس کے لیے بمنزلہ قید چاہ ہے۔ ہاروت و ماروت کی تمثیل بنا علی مشہور ہے، اس میں کوئی تاریخی ملحوظ نہیں ہے کیونکہ اس میں قصہ میں بادل کے ہمیز بہت ہے۔ بود ہاروت از ملائک بے گما از اتابی شد معلق ہم چنا، ہاروت ماروت بے شک ملائک میں مگر اتاب کی وجہ سے الٹے لٹکائے رکھے، سرد و گوزا شد کے سر دور مان خوش را سر کر دو تنہا پیش راند، وہ اس لیے سر نگود مبدا حقیقی پر توکل رکھنے سے دور رہ گئے، اپنے آپ کو مقدم سمجھ لیا اور اکیلے پیش قدمی کرتے چلے گئے۔ یہ ہاروت و ماروت کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ان دو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے متعلق اعتراض کیا کہ لوگ کیوں مرتکب فاش ہو جاتے ہیں، اگر ہم دنیا کو بھیجیں تو کبھی گناہوں کا ارتکاب نہ کرتے۔ حق تعالیٰ کو ان کا یہ دعویٰ جس میں قوت اختیار کا زوم تھا پسند نہیں ہوا، لہٰذا امتحاناً ان کو انسان بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، ان پر وہ آزمائشی ڈالی گئی جو بنی آدم کو پیش آتی ہے۔ آخر وہ بھی شراب نوشی و زنا کے مرتکب ہو گئے جس کی سزا میں چائے بابل کے اندر لٹکا۔ یہ قصہ سراسر بناوٹی ہے اور مفتریات یہود میں سے ہے۔ مولانا نے ذکر بطور واقع تاریخ نہیں کیا بلکہ علی سبیل تمثیل کیا ہے، اور مقصد اس سے کہ روح انسانی جب مقرن مجسم ہو کر دنیا میں آ گئی، اپنی سابقہ اصلی قرارگاہ کو فراموش کر کے دنیا کے عجائبات کے دل دادا اور اپنے تعیش دنیائی پر مغرور ہو گئی، تو دنیا کی تاثیرات سے مقدر و بے نوا ہو گئی اور بدون اس کے لیے بمنزلہ چاہ بابل بن گیا۔ اس کی وہ مثال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت کا جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا کام تو کسے بیان کرنا نہیں ہے، وہ تو قصوں سے نکالتے ہیں چیزیں، اصل مطلب جو چیز ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ مطلب اس طرح اگر ہم لوگ یعنی خواہشات نفس میں گرفتار ہو جائیں تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی۔ اس وجہ سے جو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں جب اللہ پاک کا دیدار کیا تو اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ تجھ تک پہنچنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دا نفسک و تعال، اپنے نفس کو چھوڑ میرے پاس آ جا۔ تو اس طرح آسان بات ہے۔ تو اگر نفس کو کوئی چھوڑ سکتا ہے یا نفس کی خواہشات کو چھوڑ سکتا ہے، نفس کی بات کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آخری بات کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ نفس کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جائز کھانے پینے سے بھی انکار کر لیں، نہیں۔ نفس چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو تقاضا اللہ کے
حکم کے خلاف ہے اس کو ہم چھوڑ دیں. اس کا جو تقاضا اللہ کے حکم کے خلاف ہے، ورنہ نفس کی وہ خواہش جو اللہ کے حکم کے مطابق عین شریعت ہے. مثلا عید کے دن روزہ نہ رکھنا، عید کے دن روزہ نہ رکھنا، عید کے دن کہتے ہیں شیطان کا روزہ ہوتا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ چونکہ عید کے دن اللہ پاک نے خوشی ہمیں دی ہے، اور رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بالکل بالعکس مطلب وہ دیا ہے کہ اب روزہ نہ رکھو، اب جو ہے نا کھاؤ پیو، اور مطلب یہ ہے کہ زینت کی چیزیں پہنو، لیکن فسق و فجور کی اجازت نہیں دی ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اذا دخل دخل کلو واذا خرج خرج کلو. مطلب یہ کہ جب اجازت مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ناجائز چیزوں کی اجازت بھی مل گئی. نہیں، ایسی چیز نہیں ہوتی. ناجائز چیزوں کی اجازت نہیں ملتی، جائز چیزوں کی اجازت مل جاتی ہے تو انسان کو روحانی خوشی جائز چیز میں مل سکتی ہے. تو اگر ہم لوگ ان چیزوں کو جان لیں تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ہمیں روحانی اطمینان اور سکون ملے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ذریعے سے وہ جو نفس کے شرارے ہیں، نفس کے شرارے کیا، مثلا حسد نفس کے شرارے ہیں نا، اس سے انسان جلتا ہے نہیں جلتا، باقاعدہ جلتا ہے دونوں طرف. اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کو بھی نقصان ہوتا ہے. جو محسود ہوتا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور جو حاسد ہوتا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے. حاسد کو جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے، روحانی نقصان بھی ہوتا ہے. روحانی نقصان تو یہ کہ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ آگ سے لکڑی جلتی ہے اس طرح اس کے اعمال جلتے ہیں. اور ساتھ ہی اس کو جسمانی نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل یہ آگ کی طرح انسان کو جلاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کڑن، جلن، بلڈ پریشر، شوگر یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ متعلق ہیں جو حاسد ہوتا ہے. ہاں جی. تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بری ہو جائے تو برلطف زندگی گزارے گا یا نہیں؟ اگر کوئی حسد اور کینے ان چیزوں سے فارغ ہو جائے تو کیسے پرلطف زندگی گزارے گا؟ ہاں، تو وجہ نا وہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ اکثر یہ بات ہے کہ باشتان جا کے آزارے نہ باشد، کشے ربا کسے کارے نہ باشد. جنت وہ ہے کہ وہاں پر آزار نہیں ہے، تکلیف دینا نہیں ہے، کسی کو دوسرے کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، خود ہی مکمل ہے، خود ہی اپنے آپ مکمل ہے، دوسرے کے ساتھ کیا کام ہے. اب یہاں پر یہ کہ محدود چیزیں ہیں، لہٰذا زن زر زمین تین چیزیں وہ محدود ہیں. نتیجتاً ان تین چیزوں کے جو عاشق آپس میں لڑتے وہ ایک دوسرے کے اوپر باقاعدہ حملے کرتے ہیں، اور بعض لوگ کی جانیں ان میں چلی جاتی ہیں، ایمان چلے جاتے ہیں، سکون چلے جاتے ہیں، مال چلے جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو اگر ان چیزوں سے کسی کو خلاصی مل جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.